علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے روحانیت کے تعلق سے کہ روحانیت کیا چیز ہے اور ہم روحانیت کے بارے میں کیا غلطی کرتے ہیں یا ہماری سوچ روحانیت کے تعلق سے کیا ہے۔ تو مفصل بات سننے کے لیے، جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے حاصل ہو سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو ناظرین، دوستو، عزیزو، میرے پیارے ساتھیو، روحانیت کے تعلق سے جو بات مشہور ہے لوگوں کے اندر، وہ کچھ اور ہی اس سے خیال کرتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ روحانیت کو خریدا جا سکتا ہے، روحانیت کو خرید کر کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسا اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کا یہ خیال غلط ہے، ان کی یہ سوچ غلط ہے کہ روحانیت کو خرید کر حاصل کیا جا سکتا ہے یا روحانیت کو پیسے دے کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر وہ یہ سوچتے ہیں یا آپ حضرات سوچتے ہیں یا میں سوچتا ہوں تو یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے، وہ غلطی پر ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کو خرید نہیں سکتے۔ روحانیت کہتے کسے ہیں دوستو؟ سب سے مین بات یہ بھی ہے کہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے، اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے، کیا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی جاننے کی ہے اور بڑی جانکاری کی بات ہے اور اہمیت کی بات ہے۔ اس کا بھی ایک عامل کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے، اس کی نالج ہونی چاہیے، اس کے بارے میں معلومات اور واقفیت ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح واقفیت نہیں ہوگی تو پھر بیچارے جو ہے پیسے خرید سے جو ہے روحانیت کو خریدتے رہیں گے، پیسے دے دے کر روحانیت کو خرید سکتے ہیں۔ تو پھر وہ بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے پیسے دے کر روحانیت خریدا ہے۔ یا جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ پیسے لے کر روحانیت ان کو دیتے ہیں، تو یہ بیوقوفی والی بات ہے اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیونکہ دوستو، روحانیت کی جو تعریف ہے اور روحانیت جو کہا جاتا ہے، روحانیت کا جو نام ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں روحانیت کس چیز کا نام ہے اور روحانیت کہتے کسے ہیں۔ تو دوستو، روحانیت کہتے ہیں مستقل مزاجی اور قوت ارادی کو۔ مطلب یہ ہے کہ روحانیت اس کو کہتے ہیں کہ جو پوشیدہ طاقتیں انسان کی نظروں سے اور قوت سماعت سے باہر ہوتی ہیں، وہ اپنے دل و دماغ کے ذریعے سے اس پوشیدہ قوت کو، پوشیدہ طاقتوں کو دیکھ سکے، اس کا نظارہ کر سکے، اس کو سن سکے۔ ٹھیک ہے، روحانیت پوشیدہ قوتوں کا حاصل کرنے کا نام ہے اور یہ جو روحانیت ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ روحانیت کو خریدا یا بیچا نہیں جا سکتا، یہ انسان کو خود پیدا کرنی ہوتی ہے۔ روحانیت جو انسان کو مستقل مزاجی اور قوت ارادی کے ساتھ حاصل کرنی ہوتی ہے۔ جب انسان قوت ارادی کے ساتھ لگا رہتا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ لگا رہتا ہے اور ذکر و اذکار میں مستقل وقت لگاتا ہے، مراقبے میں مستقل وقت لگاتا ہے، چاہے 5 منٹ ہی کا مراقبہ کیوں نہ ہو اور 5 منٹ ہی کے وظائف کیوں نہ ہوں، 5 منٹ کے وہ ورد کیوں نہ کرتا ہو، اگر مستقل مزاجی ہے، قوت ارادی مضبوط ہے، اس نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ اس مقام پر پہنچ کر ہی دم لوں گا، تو یہ قوت ارادی اگر کسی کے اندر موجود ہے تو وہ روحانیت کے درجے کو پہنچ سکتا ہے، یا یہ کہیے کہ روحانیت کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو خرید لوں، پیسے دے کر کسی سے روحانیت حاصل کر لوں، تو وہ بھی غلط ہے اور دینے والا بھی غلط ہے اور وہ صرف اپنے منافع کے پیش نظر دھوکہ دڑی کر رہا ہے
عوام الناس کو دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے اور دھوکے سے جو ہے اپنی جیب گرم کر رہا ہے، کیونکہ روحانیت کا تعلق مستقل مزاجی قوت ارادی کا نام ہے، اور اس قوت ارادی اور مستقل مزاجی سے پوشیدہ طاقتوں اور قوت کو حاصل کرنے کا نام اور روحانیت ہے۔ اور روحانیت جو حاصل ہوتی ہے وہ ورد اوراد سے، وظائف سے، کثرت ذکر سے اور اچھے اعمال سے، یہ روحانیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ روحانیت ایک قسم کی جاذبیت اور کشش کا نام ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر، ایسی کشش، ایسی جاذبیت پیدا کر دیتے ہیں اس کے ورد اوراد اور اس کے وظائف کی کثرت کے سبب، اس کے اندر ایسی تاثیر اور جاذبیت اور کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ کوئی وظیفہ کرتا ہے، قوت ارادی کے ساتھ کسی کام کو لے کر بیٹھتا ہے اور مستقل مزاجی سے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر کامیابی عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جو مقصد اس نے اپنے دل و دماغ میں جو ہے پختہ کیا تھا، جس کا اس نے ارادہ مضبوط کیا تھا۔ قوت ارادی اسی کا نام ہے اور اسی کے سبب جو ہے روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں روحانیت کے بارے میں بہت غلطیاں لوگوں کے اندر موجود تھی۔ ہم سے بھی بار بار اس چیز کا سوال ہوتا رہا ہے کہ روحانیت کو کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں یا روحانیت ہم کیسے لے سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ جو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں ہیں اس غلط فہمی کو میں دور کر دوں، تاکہ کوئی بیچارہ، کوئی ضرورت مند روحانیت کے چکر میں اپنے آپ کو برباد نہ کر لے۔ تو میں نے اس کو اپنا فرض جان کر میں نے سمجھا کہ آپ کو اس بات سے آگاہ کر دوں، آپ کو اس بات سے میں مطلع کر دوں، تاکہ آپ کسی کے دھوکے میں نہ آ جائیں، کسی کے فریب میں نہ پہنچ جائیں۔ تو روحانیت جو ہے پوشیدہ قوتوں کا نام ہے، پوشیدہ قوتوں کو حاصل کرنے کا، دیکھنے کا یا سننے کا نام ہے، اور یہ جو ہے مستقل مزاجی قوت ارادی، مستقل وظائف، نماز وغیرہ کی پابندی، ذکر و اذکار، کثرت ذکر، مراقبہ، خصوصاً مراقبہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ روحانیت کے مقام کو پانے کے لیے مراقبہ سب سے اہم چیز ہے۔ جو شخص روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد سکون کے ساتھ، بالکل سکون کے ساتھ 5 منٹ اگر مراقبہ کرتا ہے تو وہ بہت جلد روحانیت کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے، وہ روحانیت کے اثرات اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اس کی جاذبیت، اس کی کشش وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ بات جو میں نے ضروری سمجھا میں نے آپ کے نظر کر دی ہے، اور روحانیت کو بڑھانے کی جو وظیفے ہیں وہ میں نے اس ٹاپک سے 2 ویڈیو جو اپنے چینل نوری سفلی عملیات پر میں نے سینڈ کر دی ہیں، اور ڈسکرپشن میں انشاءاللہ اس کا لنک آپ حضرات کو دے دوں گا۔ اگر آپ ان پر مستقل مزاجی اختیار کر لیں گے تو جس چیز کو آپ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ آپ اس کو خود اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ خریدنے کا چکر چھوڑے، ورنہ سوائے شکوے شکایت کے اور کچھ آپ کے ہاتھ نہیں ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ یہ ایک عطیہ ہوتا ہے، خود پیدا کرے اپنے اندر۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے بہت اچھی جانکاری آپ کو ملی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، جزاکم اللہ۔